بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ انسانوں کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو بہت زیادہ عجیب ہوتے ہیں اور وہ ساری زندگی دوسروں کو سناتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ان پر یقین بھی کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ کبھی یقین نہیں کرتے ہیں۔ مجھے ایسے واقعات سننے کا بہت شوق تھا اور میں ہمیشہ سے ان پر یقین کرتی تھی کیونکہ میں ایک حافظ قرآن تھی اور مجھے اس بات پر یقین تھا کہ اللہ کی اور بھی مخلوقات ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کسی اور کی کہانی سننا بہت دلچسپ لگتا ہے، لیکن اگر آپ خود ہی ایک کہانی کا کردار ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ میرا نام آمنہ ہے۔ میں اپنے خاندان کی سب سے نیک اور پارسا لڑکی تھی۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے واقعی بچپن سے ان ساری چیزوں کا بہت شوق تھا۔ میں نے بچپن میں 10 سال کی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ ابھی میری عمر 17 سال ہو گئی تھی۔ میرے بابا مسجد کے امام تھے اور میری اماں گھر میں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ ایک بڑا بھائی تھا، وہ بھی حافظ قرآن تھا۔ لوگوں کو آن لائن قرآن پڑھا کر کافی پیسے جمع کیا کرتا تھا۔ ایسے لوگوں کو پڑھاتا تھا جو باہر کے ملک میں رہتے تھے۔ وہ ہوتے تو پاکستانی تھے، لیکن وہاں ان کو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی مولوی آرام سے نہیں ملتا، اس لیے آن لائن مولوی کی تلاش میں رہتے تھے۔ میرا بھائی یہی کام کرتا تھا اور ڈالر میں پیسے کماتا تھا، اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ امیر تھے۔ سارا خاندان کہتا تھا کہ اللہ کا کرم ہے ان پر، ایک گھر میں ایک نیک بندہ بھی آج کل نہیں ہوتا اور ان کا سارا خاندان ہی نیک ہے۔ میرے دوسرے بہن بھائی بھی تھے، وہ بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور انہوں نے بھی حافظ اور حافظہ بننا تھا۔ جب تک کہ میرے لیے رشتہ نہیں آ گیا، یہ لوگ کافی عرصے سے ہمارے پیچھے تھے، دور دور سے پیغام بھجواتے تھے۔ اب انہوں نے سرعام کہہ دیا کہ ہم نے آپ کی بیٹی سے رشتہ کرنا ہے۔ بابا نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے جیسے تو نہیں ہیں، لیکن اپنے جیسے لوگ ہم کہاں تلاش کرتے پھریں گے؟ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اچھے شریف لوگ ہیں۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پر بابا کا کہنا تھا کہ لڑکی کی شادی جلدی کروا دینا ہی بہتر ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے میری شادی کے لیے ہاں کر دی اور میں نے اچھی بیٹیوں کی طرح ان کی بات مان لی۔ بابا اسلام کو مانتے تھے، اس کو لے کر چلتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اسلام ہم پر مسلط کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں یہ لڑکا پسند ہے؟ انہوں نے مجھے تصویر بھی دکھائی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ تصویر دیکھنے سے تھوڑی نہ کسی کے بارے میں کچھ پتہ چلتا ہے۔ ان کا فرض تھا مجھ سے پوچھنا اور میں نے بھی کہہ دیا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری شادی طے ہو گئی۔ اس گھر میں میری ایک نند تھی جو کہ میری عمر کی تھی، میرے سسر تھے، میری ساس تھی، میری ایک جیٹھانی بھی تھی، میرے شوہر کا ایک بڑا بھائی تھا اور میرا ہونے والا شوہر سب سے چھوٹا اور لاڈلا تھا۔ یہ لوگ دوسرے شہر میں رہتے تھے، وہاں سے رشتے کی بات کرتے تھے، کبھی فون پر تو کبھی کسی کے نام پیغام بھجوا دیتے تھے۔ میرے بابا کی ان کے بابا کے ساتھ دوستی تھی، لیکن میرے بابا کہتے تھے اتنی دوستی نہیں تھی، بس ہم لوگ ایک محکمے میں کام کرتے تھے۔ میں خوبصورت بھی بہت زیادہ تھی، اسی لیے شاید وہ لوگ میرا رشتہ لینا چاہتے تھے۔ خیر، اب رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ میرے بابا نے اپنی حیثیت کے مطابق مجھے کافی سارا جہیز بھی دیا اور میرے بھائی نے بھی میرے لیے بہت کچھ کیا۔ ہماری شرط تھی کہ ہماری شادی سادگی سے ہو۔ ان لوگوں کو یہ شرط منظور نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، تھوڑی دھوم دھام تو بنتی ہے۔ پر میرے بابا نے کہا کہ دیکھیں، آپ ولیمہ کیجئے گا تو آپ لوگ جو مرضی کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نکاح تو سادگی سے ہی ہونا چاہیے، اور یہاں پر تو ہم لوگ سادگی سے ہی سب کچھ کریں گے۔ وہ لوگ اس بات پر مان گئے تھے، پر میرے ولیمے والے دن میرے ماں باپ یہاں پر نہیں آ سکے کیونکہ ادھر میرے بابا کی بہت ہی قریبی رشتہ دار کی فوتگی ہو گئی تھی، اور کہا کہ ہم لوگ ایسے ولیمے پر جائیں گے تو برا لگے گا، تمہیں رخصت کر دیا، اب وہ تمہارا گھر ہے، ہم لوگ پھر کچھ دن بعد آ جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میرے ولیمے کا جوڑا مجھے دکھایا گیا تو میں حیران رہ گئی، اس کے تو بازو ہی نہیں تھے۔ میں نے کہا کہ میں ایسا جوڑا نہیں پہن سکتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا مہنگا جوڑا ہے اور ہم نے تمہارے لیے بنوایا ہے، تمہیں پہننا پڑے گا۔ میں تو مشکل میں پڑ گئی، میں نے ایسے کپڑے کبھی نہیں پہنے تھے۔ اپنے شوہر سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ساری رات میرے کمرے میں ویسے ہی نہیں آیا تھا۔ میں اس سے کیسے بات کرتی اور کون تھا جس کو میں یہ بات سمجھا سکتی تھی؟ پھر مجھے
میک اپ کرنے والی لڑکی نے کہا کہ آپ کی حالت سمجھ رہی ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو ایسے دوپٹہ کرواؤں گی کہ آپ کے بازو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ وہ لڑکی اچھی تھی، اس نے میری مجبوری سمجھ لی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے تیار کر دیا۔ جب مجھے باہر لے کر آئے تو میں حیران رہ گئی۔ یہ تو ولیمے کی رسم نہیں بلکہ ایک ایسی تقریب لگ رہی تھی جس میں ہر وہ کام کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے جس سے منع کیا گیا ہے۔ جب میں اور میرا شوہر اندر داخل ہوئے تو پیچھے گانے لگے، ہمارے آگے کمسن لڑکی اور لڑکے ڈانس کرنے لگے اور ہمارے اوپر پھول برسنے لگے۔ پھر ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کو کہا گیا۔ مجھے بڑی شرم آ رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے نہ کیا تو میرے شوہر نے بڑھ کے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد تصویریں بنی، غیر مردوں کا میرے پہلو میں آ کر بیٹھنا اور نہ جانے کس قسم کی رسمیں ہونے لگیں۔ میں بڑی پریشان تھی۔ میں نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے تھوڑی دھوم دھام کرنی ہے، مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ دھوم دھام کے نام پر انہوں نے یہ ساری حرکتیں کرنی تھی۔ دل میں سوچنے لگی کہ اچھا ہوا امی ابو نہیں آئے، ورنہ ان کے دل پر کیا گزرتی، کیا سوچتے وہ، کیونکہ ان کو روک نہیں سکتے تھے۔ شادی مکمل ہو گئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ مجھے لگا کہ اب یہ سب کچھ رک جائے گا، لیکن حالات اس سے زیادہ برے تھے۔ اس گھر میں کوئی بھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تھا، قرآن کو تو بس الماری کے اوپر رکھ کر اسے بھول ہی گئے تھے۔ جمعے کا دن ہوتا تو میرا شوہر، میرے دیور مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیتے، اذان ہوتی تو ٹی وی کی آواز بند کر دی جاتی۔ اس کے علاوہ ایسا کوئی کام نہیں تھا جو اس گھر میں ہوتا ہو، اور وہ اسلام کے مطابق تھا۔ میری نند اور ساس عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہنتی تھی۔ میری نند لڑکوں کے ساتھ یونیورسٹی میں بھی پڑھتی تھی، جہاں پر وہ بنا کوئی نقاب کیے جاتی تھی۔ اس گھر میں گانا بجانا بھی چلتا تھا۔ جب کسی کی پسند کا گانا لگتا تو وہ آواز اونچی کر دیتا تھا۔ میرے شوہر میں مجھے فی الحال تو ایسی کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ ویسے بہت بڑی برائی تھی، لیکن اور میں نے اس میں فی الحال کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ میری شادی ابھی ہوئی، میں کس ماحول سے اٹھ کر آئی، اور یہاں پر تو میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ مجھے بھی اتنے سارے کام دے دیے جاتے تھے کہ میں نے بھی اپنی عبادات میں کمی کر دی تھی۔ کام ہی ختم نہیں ہوتے تھے۔ نماز تو میں 5 وقت کی پڑھتی تھی، پر قرآن کو کم وقت دیا کرتی تھی۔ سمجھ نہیں آتا کہ ان سب کو کیسے سیدھا کروں۔ میرے اندر سے مجھے یہ آواز آتی تھی کہ شاید میں گھر میں اسی لیے آئی ہوں کہ میں نے سب کو سیدھے راستے پر چلا سکوں اور ان سب کی روٹین بدلوں، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا آسان ہے کہ یہ کسی کی بھی بات نہیں مانتے تھے۔ اپنے گھر جاتی تھی لیکن ان کو یہ سب کچھ نہیں بتاتی تھی۔ ویسے بھی وہ لوگ دور رہتے تھے۔ ابھی تک صرف ایک ہی دفعہ گئی تھی۔ ایک نوکرانی سے پوچھا کہ یہاں نزدیک کوئی مدرسہ ہے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا ہے، لیکن یہاں پر ہی کچھ بہت ہی نیک لوگ رہتے ہیں جو ہر جمعے والے دن قرآن خوانی کروایا کرتے ہیں، کبھی کبھی محفل میلاد بھی کرواتے ہیں، اور وہاں پر محلے کی ساری عورتیں جاتی ہیں۔ وہ لوگ کھانا بھی بہت اچھا دیتے ہیں۔ وہ غریب عورت تھی، اسے کھانے میں ہی دلچسپی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ لوگ بھروسے کے قابل تو ہیں نا، اگر میں ان کے گھر چلی جاؤں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ اس نے مجھے کہا کہ بالکل، ان کا جو بیٹا ہے وہ آپ کے شوہر کے بچپن کا دوست ہے، اور ان کے والد صاحب آپ کے سسر کے بھی دوست رہ چکے ہیں۔ یہ تو بھروسے والا گھر ہے۔ آپ کی اپنی ساس بھی کبھی کبھی وہاں پر جایا کرتی تھی، لیکن اب نہیں جاتی ہے کیونکہ ان دونوں کی سوچ نہیں ملتی نا۔ اس کی یہ بات سن کر تو مجھے سمجھ نہیں آئی، پر میں نے کہا کہ میں بھی جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ ضرور، آپ جائیے گا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ محلے میں جانے میں کیا مسئلہ ہے، لیکن یہ بات امی کو نہ بتانا۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ میرے شوہر نے کہا کہ وہ غصہ کریں گی کہ تم لوگوں کے گھر جاتی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے تو بتایا گیا ہے کہ آپ کی امی کی دوست ہیں۔ میرے شوہر نے کہا یہاں سب سے امی کی دوستی ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جن سے امی ناراض ہو جاتی ہیں، اور یہی تو وجہ ہے کہ پہلے وہ دوست ہوتی ہیں پھر دشمن بن جاتی ہیں۔ میں کافی حیران ہوئی، لیکن اس بات کی خوشی تھی کہ میرے شوہر نے اس وجہ سے مجھے بھی جانے سے منع نہیں کیا۔ مجھے ایک گھر سے میلاد کی آواز آئی، میں سمجھ گئی کہ یہی گھر ہے۔ میں وہاں پر چلی گئی اور اندر داخل ہوئی تو جگہ بھی مل گئی۔ میں نے دیکھا وہاں تھوڑی بہت عورتیں بیٹھی تھیں اور میرے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ موجود تھی۔ میں جا کر خالی جگہ پر بیٹھ گئی۔ عورتیں مجھے حیران ہو کر دیکھ رہی تھیں۔
سوچ رہی ہوں گی کہ شاید میں یہاں پر نئی آئی تھی، اور وہ سوچتی ہوں گی کہ یہ کون ہے، پہلے تو کبھی نہیں آئی، آج آ گئی ہے۔ لیکن ان کے حیران ہونے کا طریقہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی عجیب تھا۔ وہ تو ایسے حیران ہو رہی تھی کہ جیسے میری 4 ٹانگیں ہیں جن کے اوپر میں چل کر وہاں پر آئی ہوں۔ جس کے گھر میں محفل میلاد ہو اس سے بھی تو سلام دعا کرنی پڑتی ہے۔ اس گھر کی جو مالکن تھی، جس کا یہ گھر تھا، اس کا نام روبینہ تھا۔ میں نے ان کو بھی سلام کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی بہت اچھا کیا کہ تم آئی، لیکن تمہیں پہلے یہاں پر دیکھا نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو بتا دیا کہ میں کس گھر سے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تم اس کی بہو، وہ لگتا ہے تمہیں تمہاری شکل دیکھ کر لائی ہے۔ بات تو بڑی عجیب تھی، لیکن ان کا انداز برا نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے، تم بہت زیادہ خوبصورت ہو، وہ تو تمہاری خوبصورتی دیکھ کر ہی لائی ہوگی، کیونکہ تم بالکل بھی ان کے جیسی نہیں لگتی ہو۔ میں نے کہا کہ میں ان کے جیسی کیسے ہو سکتی ہوں، ہر انسان الگ ہوتا ہے۔ آنٹی نے کہا کہ ہاں، لیکن وہ اپنے جیسے انسانوں کو ہی اپنے ساتھ رکھنے پر خوش ہوتا ہے، اور تم تو بہت ہی نیک اور پارسا بچی لگ رہی ہو، تمہاری تربیت تمہارے انداز سے نمایاں ہو رہی ہے۔ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ تم آئی۔ محفل میلاد کے علاوہ بھی کسی دن آنا، بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ میں نے کہا ضرور۔ عورت تو بہت زیادہ اچھی تھی، اس نے حجاب کیا ہوا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کی ایک بیٹی تھی، اس نے بھی ایسے ہی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور حجاب کیا ہوا تھا۔ ان کے گھر کے مردوں کو تو میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ ان کو الگ سے بٹھایا گیا تھا، اور یہاں پر اسٹیج پر جو لوگ نعت پڑھ رہے تھے وہ بھی بڑے ہی پیارے لوگ تھے۔ ان کو دیکھ کر بڑی تسلی مل رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا، دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ واپس جاؤں، لیکن پھر شوہر نے کہا کہ اب واپس آ جاؤ۔ میں نے امی سے جھوٹ بولا ہے کہ تم بازار گئی تھی، راستے سے کوئی چیز لے لینا تاکہ ایسا لگے کہ تم بازار سے آئی ہو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پر آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ میری یہ بات سننے سے پہلے میرے شوہر نے کال بند کر دی۔ میں گھر آئی تو میری ساس سامنے بیٹھی تھی، کہنے لگی کہ تمہارے گھر میں تو بڑا کہہ رہے تھے کہ ہماری بیٹیاں گھر سے باہر نہیں نکلتی، پھر بنا بتائے تم بازار چلی گئی۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے شوہر کو بتا کر گئی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی، میں نے، تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب اس گھر کے سارے راز رکھنا اور اس گھر کے لوگوں کا فائدہ سوچنا تمہارا کام ہے۔ میں نے کہا کہ جی بالکل۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے بھائی سے کروانا چاہتی ہوں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن اب تم یہ بات آہستہ آہستہ اپنے گھر والوں کے دماغ میں ڈالو۔ یہ بات سن کر تو میں حیران ہی رہ گئی۔ اس کا مطلب کہ پہلے دن سے ان کی نظر میرے بھائی پر ہی تھی، کیونکہ وہی تھا جو مہینے کے لاکھوں روپے کمایا کرتا تھا، بلکہ لاکھوں روپے تو اسے ایک ہی انسان سے مل جاتے تھے، کیونکہ آج کل پاکستان میں ڈالر کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی تھی اور وہاں کے لوگ اسے ڈالر میں پیسے دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے دن سے میرے بھائی کے پیچھے تھے، لیکن رشتہ جوڑنے کی خاطر ہی میرا رشتہ لیا تاکہ پھر میرا بھائی بھی انکار نہ کر سکے، جبکہ میری نند اور میرے بھائی کا آپس میں کوئی جوڑ بھی نہیں تھا۔ میرا بھائی ایک نیک پارسا حافظ قرآن تھا جو بچوں کو قرآن پڑھایا کرتا تھا، اور میری نند کے اندر تو حیا تک نہیں تھی۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکے کہ یہ مسلمان لڑکی ہے۔ میری ساس نے بڑی عجیب طریقے سے بات کی کہ تم بھی ہمیشہ خوش رہو گی اور میری بیٹی بھی خوش رہے گی، وہاں بھی سب خوش رہیں گے، ہم تم کو خوش رکھیں گے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ وہاں خوش نہیں رہے گی تو یہ مجھے بھی خوش نہیں رکھیں گے، یعنی کہ مجھے اس کی شادی کروانی پڑے گی۔ ابھی کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن تم یہ موضوع ان کے سامنے لے کر آؤ، ان کو سمجھاؤ، اور پھر ہم لوگ بھی بات کریں گے۔ اب ہم لڑکی والے ہوں گے تو رشتہ ان کو لے کے آنا ہے، اور ان کو اس گھر تک لانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے یہ بات کی اور کہا کہ کیا آپ کو پتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے نہیں پتا تھا، اور اس میں برا کیا ہے؟ تمہارا بھائی بھی بہت اچھا انسان اور میری بہن بھی لاکھوں میں ایک ہے۔ میں اب اپنے شوہر کو کیا کہتی کہ میرا بھائی تمہاری بہن سے شادی نہیں کرے گا، اور میں بھی ایسا نہیں چاہتی تھی، بہت زیادہ پریشان تھی۔ پھر سے محفل میلاد میں چلی گئی اور کافی پریشان بیٹھی تھی جب نعت پڑھنے والی ایک عورت میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میرے پاس آ کر بیٹھی میرے سر کا درد ختم ہو گیا۔ مجھے اچانک سے ایسے محسوس ہونے لگا کہ جیسے میں نے 12 گھنٹے کی
पुरसुकून नींद ली है और अब मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हूँ। बहुत लंबी सी औरत थी। उसकी लंबी लंबी सी बारीक सी नाक थी और बारीक बारीक उंगलियां थीं। उसने लंबा सा अबाया पहन रखा था। बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे बड़ी मोहब्बत और प्यार से देख रही थी। उम्र में इतनी बड़ी नहीं लग रही थी, लेकिन उसने मुझे बेटी कहकर बुलाया और कहा कि क्या बात है, परेशान लग रही हो। मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। मैंने तो ऐसे ही कहना था कि जाहिर है हम किसी अजनबी को उसके एक बार पूछने पर तो ये नहीं बता देते कि मेरा क्या मसला है। उसने कहा कि नहीं, तुम परेशान हो, तुम्हारे दिल में कोई कश्मकश है, मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने फिर भी उसे नहीं बताया। मैंने कहा कि नहीं, अभी अभी शादी हुई है तो बस घर के छोटे बड़े मसाइल हैं। उनका कहना था कि जिस खानदान में तुम्हारी शादी हुई है हम अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हारे बाप को तुम्हारी शादी ऐसे लोगों में नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर तुम्हें कोई छोटा सा भी मसला हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। वो इतने यकीन से ये बात कह रही थी कि जैसे उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो मेरे सारे मसले हल कर सकती। पर वो मेरा मसला कैसे हल कर सकती थी? अगर मैं इनकार कर देती कि मैंने अपने भाई की शादी नहीं करवानी तो फिर ये लोग मुझे कभी भी खुश नहीं रहने देते और मेरे साथ भी जुल्म करते। लेकिन इस्लाम भी तो कहता है कि औरत अपने ससुराल से अलग हो सकती है, और उसके लिए मुझे अपने शौहर के दिल को देखना था कि उसके दिल में ये बात है या नहीं। मैंने बातों बातों में उससे ये बात पूछने की कोशिश की तो उसने कहा कि कभी भी नहीं, हम कोई पागल हैं यहाँ से अलग हो जाएं। अलग घर में रहना, किराया देना, बिजली के बिल देना कोई आसान काम नहीं होता। साथ रहेंगे तो खर्चे आधे रहेंगे। मैं सारा कुछ अपने सर पर लेकर अपनी जवानी और जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता कि हर टाइम मेरे दिमाग में कोई ना कोई टेंशन हो और मैं पागल हो जाऊं। मुझे ये भी पता चला कि मेरे शौहर में भी कुछ खामियां थीं। वो नशा किया करता था। तौबा तौबा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा शौहर नशा करता होगा। मेरी सास बार बार मुझसे पूछ रही थी कि तुमने बात की। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर मैंने कह दिया कि जी, मेरी थोड़ी सी बात हुई थी, लेकिन अभी तक तफसीली बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी बात करो, बस मेरी बेटी के पेपर होने वाले हैं, उसके बाद हमने उसकी शादी करवा देनी है। रिश्तों की कोई कमी नहीं है, पर उसको तुम्हारा भाई पसंद आ गया है। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी। एक दिन तो मेरी सास ने मुझे बातें करते हुए सुन लिया कि पता नहीं ये क्या बात कर रही है, कि नहीं, शायद ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी उसके भाई के घर में हंसी खुशी रहे, ये शादी नहीं करवाना चाहती। तुमने बात करनी है तो करो, नहीं तो फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुम बात क्यों नहीं करती हो। मैंने अपनी अम्मी से बात की तो अम्मी ने कहा कि लड़की तो बड़ी प्यारी है, शादी में देखा था उसको, बड़ी अच्छी है। अगर तुम्हारा भाई मानता है तो हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि अम्मी को पता नहीं था कि असल में उस लड़की के क्या हालात हैं। फोन पर गैर मर्द से बात करती थी, छोटे कपड़े पहनती थी, वो पर्दा किए बगैर घर से बाहर निकल जाती थी, अपनी माँ से बदतमीजी करती थी, अपने बाप से भी जबान दराजी किया करती थी। मेरे साथ भी उसका कोई रवैया अच्छा नहीं था। हर टाइम उसके कानों में गाने लगे होते थे। घर का उसे कोई काम नहीं आता था। अजीब कश्मकश में फंस गई थी। दिल को सुकून आता था तो सिर्फ उस महफिल मिलाद में जाकर। न जाने वहाँ क्या था जो मेरे दिल को महसूस होता था। उस औरत ने फिर मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम बहुत परेशान लग रही हो, और इस दफ़ा मैंने सब कुछ बता दिया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं हैरान हुई कि ये मेरी बात पे हंस क्यों रही है। उसने कहा कि प्यारी बच्ची, बस इतना छोटा सा मसला है तुम्हारा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसने इतना कह दिया, लेकिन कोई हल तो नहीं बताया। थोड़ी देर तो सामने देखने लगी और फिर अपनी उंगली से अंगूठी उतार के मेरी उंगली में पहना दी। मैंने कहा कि ये क्या? उसने कहा कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, तुम इसको हमेशा पहन कर रखना, चाहे इसको पहनकर बर्तन ही क्यों न धोना हो, ये खराब नहीं होती, लेकिन इसको अपनी उंगली से निकालना नहीं। मैंने कहा कि मैं ये आपसे नहीं ले सकती। मैं उससे कैसे कोई चीज़ ले सकती थी? इस तरह तो अजीब लगता है। उसने कहा कि नहीं, अब ये तुम्हारी हो गई है। उसने मुझे अपनी अंगूठी उतार के तोहफा दे दिया, लेकिन मेरे मसले का कोई हल नहीं बताया, जबकि वो कह रही थी कि कितना छोटा मसला है। मैं घर आई तो परेशान थी, क्योंकि सुबह मुझे मेरी सास ने कहा था कि आज तुम मुझे आखिरी जवाब दो,
نہیں تو میں تمہارے ماں باپ کو کال کر دوں گی، اور اگر وہ خود کال کر لیتی تو میری ماں باپ کہتے کہ جی بالکل، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو لڑکی پہلے ہی پسند ہے، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی کی زندگی برباد ہو جائے۔ میں اپنے بھائی کو اچھی طرح جانتی تھی، اس کو میری نند جیسی لڑکیاں پسند نہیں تھیں، اور اس کے ساتھ نبھا نہیں ہونے والا تھا۔ اور پھر جب اس کو پتا چلتا کہ یہ اس طرح کی ہے تو وہ کیا سوچتا؟ میرے ماں باپ تو بعد میں مجھے یہی کہتے کہ تم وہاں پر رہتی تھی تو تمہیں بتانا چاہیے تھا کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں، تم نے تو ہمارے بیٹے کو پھنسا دیا۔ میرا بھائی بہت اچھا تھا، اس نے میرے جہیز میں بہت قیمتی چیزیں دی تھیں، شاید وہی دیکھ کر ابھی تک ان کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ اب تو وہ لوگ میرے منہ پر کہتے تھے کہ تم اپنے بھائی کی شادی ہماری بیٹی سے کروانا ہی نہیں چاہتی، اور میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں یہی کہہ دوں۔ آج مجھے واپس گھر آتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ ان لوگوں کو کیا جواب دوں گی، کوئی نہ کوئی فساد بن جائے گا۔ میں گھر آئی تو میری ساس نے کہا، آؤ تم بھی منہ میٹھا کرو۔ وہ مٹھائی لے کر بیٹھی تھی، میں حیران تھی۔ میں نے کہا کہ کس چیز کی مٹھائی ہے؟ تو کہنے لگی کہ تمہاری نند کا رشتہ ہو گیا۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ مجھے لگا کہ انہوں نے ڈائریکٹ میرے ماں باپ سے بات کر لی ہے اور انہوں نے ہاں کہہ دیا ہے، یہاں تک کہ یہ لوگ یہاں بیٹھے مٹھائی کھا رہے ہیں اور وہ مٹھائی مجھے بھی کھلا رہے ہیں۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ گئی اور مجھے زبردستی مٹھائی کھلائی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنے ماں باپ سے بات نہیں کرو، ان کو کہنا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم نے ان کے بیٹے کا رشتہ نہیں لینا، ہماری بیٹی کے لیے بہت اچھا رشتہ آ گیا اور ہم لوگوں نے بات بھی پکی کر دی ہے۔ لڑکا کاروبار کرتا ہے، اس کی بہت ساری زمین اور بڑی بڑی بلڈنگ ہے، اور اس سے اچھا رشتہ اور کیا ہوگا ہماری بیٹی کے لیے۔ مجھے تو ایسا لگا کہ کسی نے میرے سر کے اوپر سے 40 کلو وزن اٹھا لیا ہے۔ میری نند بھی بہت خوش تھی اور میری ساس بھی، ان کے لیے سب کچھ صحیح تھا، اور بے شک یہ رشتہ میرے بھائی کے رشتے سے زیادہ اچھے گھر سے آیا تھا، اسی لیے انہوں نے فوراً ہاں کر دی، یعنی میرا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ نہیں تو آج مجھے ان لوگوں کو فائنل جواب دینا تھا۔ میں بھی خوش ہو گئی، میں نے اپنی نند کو مبارکباد دی اور اس کا بھی منہ میٹھا کروایا۔ میری ساس بھی بہت زیادہ خوش تھی، ان کا موڈ بھی اچھا تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ آج شام کو کہیں باہر چلیں گے، ہوٹل وغیرہ پر۔ مجھے جانے کی عادت نہیں تھی، میں نے کہا کہ میں نہیں آؤں گی، میری طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں بھی آنا پڑے گا کیونکہ آج خوشی کا دن ہے۔ سب گھر والے خوش تھے اور میں حیران تھی کہ اچانک سے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ عورت جو مجھ سے ملی تھی بار بار میرے دماغ میں آ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور میرے مسئلے پر مسکرائی تھی کہ جیسے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میری نظر اس انگوٹھی کی طرف پڑی جو اوپر سے کافی موٹی تھی، اس کے اوپر کوئی بھی ہیرا یا کوئی پتھر نہیں لگا ہوا تھا، بس ایسے ہی موٹی سی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، دکھنے میں بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی۔ میری نند نے کہا کہ بھابھی آپ نے کیا پہن رکھا ہے، کتنی گندی لگ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ بس ایسے ہی میری دادی کی نشانی ہے، اسی لیے میں نے پہنی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھی نہیں لگ رہی، آپ کے ہاتھ میں پرانے زمانے کی انگوٹھی جیسی لگ رہی ہے اور اس کا کلر بھی خراب ہو چکا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، گھر جا کے اتار دوں گی، لیکن مجھے اس عورت نے کہا تھا کہ یہ انگوٹھی تم نے بالکل بھی نہیں اتارنی ہے۔ مجھے اب تو عورت کا شکریہ ادا کرنا ہی تھا، شاید اس نے میرے لیے دعا کی تھی، میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ میں اگلے جمعے کا انتظار کر رہی تھی اور جمعے والے دن جب میں اس گھر کی طرف جانے لگی تو مجھے راستے میں بوڑھی عورت ملی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے روکا، جو کافی عجیب لگا، لیکن کچھ بوڑھے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ اپنے سے چھوٹے لوگوں کو اسی طرح پکڑ لیتے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہی ہو، اس طرف کیوں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ اندر میلاد ہو رہا ہے، وہاں پر جا رہی ہوں، آپ بھی آ جائیں۔ اس عورت نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور پھر گھر کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو، کہاں پہ رہتی ہو، تمہارا کوئی اپنا ہے؟ میں نے کہا بالکل، میرا یہاں پر سسرال ہے، میری شادی ہو چکی ہے، میرا شوہر بھی ہے۔ میں نے اپنی ساس کا نام بتایا کیونکہ محلے میں عورتیں ایک دوسرے کو زیادہ اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر تم اپنے گھر چلی جاؤ، یہاں پہ کیوں جا رہی ہو، تمہارا گھر بھی قریب ہے۔ میں نے کہا کہ میلاد میں تھوڑی دیر بیٹھوں گی پھر چلی جاؤں گی۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں کسی اور دنیا کی باتیں کر رہی ہوں۔ اس کے بعد میں گھر کے اندر چلی گئی اور وہ مجھے
वहीं खड़े होकर देख रही थी। अंदर औरतें मौजूद थीं। आज भी सब लोग मुझे हैरान होकर देख रही थीं। मैं सीधा उसी औरत के पास गई जिसने मुझे अपनी अंगूठी दी थी और कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम परेशान थी, मैंने तुम्हारी मदद कर दी। मैंने कहा कि मेरा एक और मसला भी है। मैंने अपने रिश्तेदारों के बारे में बताया कि उन लोगों के क्या हालात हैं। उसने गौर से सुने और उसके बाद कहा कि हाँ, ये तो बहुत बड़ा मसला है और तुम्हें पता है कि यहाँ जो लोग रहते थे पहले उनका भी यही मसला था। मैंने कहा कि हाँ, मैंने सुना था लेकिन मुझे तफसील नहीं पता। उसने कहा कि इस घर में जो लोग रहते थे इस्लाम से बिल्कुल दूर हो चुके थे। बाहर अजान होती रहती है और ये लोग ऊंची आवाज में गाने लगाकर डांस करते रहते थे। यहाँ तक कि उनके घर की बेटियां भी सारी हदें पार कर चुकी थीं और उनका बेटा भी किसी लड़की को उसके घर से भगाकर लेकर आया था। जो उन बच्चों का तो चलो ये हाल था, उस घर के बुजुर्गों का भी कोई हाल नहीं था। वो भी इस तरह के कामों में पड़े थे जो ना तो उनके करने की उम्र थी और ना ही उनको करने चाहिए थे। लेकिन अब देखो, हर हफ्ते यहाँ पर मिलाद होता है और ये सारे लोग अल्लाह की तरफ लग गए हैं। मैंने कहा कि इतनी बड़ी तब्दीलियाँ कैसे लेकर आईं? मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मुझे तो ये सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है। जब मैं अपने ससुराल वालों को कहती हूँ कि आप लोग नमाज पढ़ा करें तो वो मेरी बात पर हंस देते हैं और कहते हैं कि हम पढ़ लेंगे, तुम कौन होती हो हमें कहने वाली। लेकिन कोई भी नहीं पढ़ता और सबसे मुश्किल तो मुझे लगता है कि मैं अपने शौहर को भी अभी तक ठीक नहीं कर पा रही हूँ। उस औरत का कहना था कि जैसे तुम अपने रिश्तेदारों के लिए परेशान रहती हो, ऐसे ही उस घर में भी एक आदमी था जो उनके लिए बहुत परेशान रहता था। वो हमारे पास आया था और उसने हमसे मदद मांगी थी और हमने मदद कर भी दी थी। लेकिन हमारी मदद करने का तरीका कुछ अलग था, क्योंकि कभी कभी सारी बीमारियों का इलाज नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से उसका पूरा हाथ या पूरा पाँव काटना पड़ जाता है। मैं उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पा रही थी। उसने कहा कि अगर तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो तो फिर मुझे बताना, फिर मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन अगर नहीं तो फिर तुम्हें उनको उनके हाल पर ही छोड़ देना होगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं उनको उनके हाल पर नहीं छोड़ना चाहती हूँ। कल को मेरी औलाद इस दुनिया में आएगी, वो इसी घर में रहेगी और उन सब को देखेगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा। अपनी औलाद को बिगड़ता हुआ नहीं देख सकती। उनको रोकना तो शायद मेरे बस में नहीं है, लेकिन अपनी औलाद की तरबियत करना तो मेरी जिम्मेदारी है। उस औरत ने कहा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ज़रूर करूँगी। वो अपने काम में मसरूफ़ हो गई। ये महफिल मिलाद 2 घंटे तक चलती थी, इसके बाद ख़त्म हो जाती थी। मैं अपने घर की तरफ चली जाती थी, पर एक बात मैंने नोट की थी कि इस महफिल मिलाद में गिनती की 30-40 औरतें होती थीं और हमेशा वही औरत नज़र आती थी। उन सब ने कपड़े भी एक ही से पहने हुए थे और उन सब से एक ही जैसी खुशबू आती थी। जब मैं वहाँ होती थी तो वो मुझे अजीब नज़रों से देखती थी। जब उन्होंने पहली दफ़ा मुझे देखा तो मुझे लगा कि ये हैरान है, ये कौन है और इसलिए मुझे देख रही है। लेकिन वो हमेशा से ही मुझे ऐसे देखती थी। आज जब मैं घर से बाहर निकली तो वही बूढ़ी औरत बाहर खड़ी थी और उसके साथ एक लड़की भी खड़ी थी और उसने लड़की को कुछ कहा और वो मेरे पास आई। उसने कहा कि आप इस घर के अंदर क्या कर रही थी? मैंने कहा कि महफिल मिलाद थी। मैंने पहले भी कहा है, तुम क्यों पूछ रही हो? उसने कहा कि जब से आप अंदर गई हैं हम बाहर खड़े हैं, आपको हमने इतनी आवाज़ें दी, आपको हमारी आवाज़ें सुनाई नहीं दी। मैंने कहा कि अंदर ही आ जाती, तो उसने कहा कि नहीं, हम अंदर नहीं जाते हैं, यहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है। मैंने कहा कि क्यों? ये तो इस मोहल्ले का सबसे अच्छा घर है, उनके घर में कोई मर्द भी नहीं होता और महफिल मिलाद हो रही थी, तुम लोग आ जाते तो तुम्हें किसी ने रोकना भी नहीं था। उसने कहा कि कौन सा मिलाद, यहाँ कोई मिलाद नहीं होता। मैं तो अपने घर में आराम से बैठी थी। मेरी दादी ने मुझे कहा कि एक प्यारी सी लड़की है, अजीबो गरीब किस्म की बातें कर रही थी और घर नंबर 32 में चली गई है, चलो उसे लेकर आते हैं, नहीं तो उसे कुछ हो जाएगा, इसीलिए मैं आई। लेकिन आप तो मुझे पागल लग रही हैं, पता नहीं अंदर क्या कर रही थी। मैंने कहा कि क्या बातें कर रही हो तुमको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों को क्या ज़रूरत है? तुम लोग कौन हो? उसने कहा कि आप इस घर के अंदर 2 घंटे गुजार कर आई हैं, आप वाकई ज़रूरत से ज़्यादा बहादुर हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी। मैं उससे पूछना चाहती थी लेकिन मुझे मेरे शौहर की कॉल आ गई
اور اس نے کہا کہ گھر آ جاؤ، وہ جس جگہ پر بہن کا رشتہ کیا تھا وہ لوگ آنے والے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں آ رہی ہوں اور میں فوراً گھر چلی گئی۔ وہ دونوں مجھے جاتے ہوئے بھی ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میرے سر کے اوپر سینگ لگے تھے۔ پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ تھا۔ میں اگلے ہفتے میلاد میں تو نہیں گئی کیونکہ مجھے گھر میں کوئی ضروری کام تھا اور مجھے کافی برا بھی لگ رہا تھا۔ میں جانا چاہتی تھی لیکن اس سے اگلے ہفتے جانے لگی تو میری ساس نے مجھے روک لیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، یہاں آ کر بیٹھو۔ میں نے کہا کہ میلاد میں جا رہی ہوں، واپس آ کر آپ سے بات کرتی ہوں۔ اس نے کہا کہ اسی لیے تو مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے تم سے پوچھنا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو۔ مجھے لگا کہ میری ساس مجھے جانے سے روکے گی، خود تو وہ دن رات گناہ کرتی رہتی تھی اور مجھے ثواب بھی کمانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گئی اور مجھے پتا تھا کہ میں آج بھی نہیں جا پاؤں گی۔ انہوں نے کہا کل محلے سے کچھ عورتیں آئی تھیں اور تمہارے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میں سمجھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے بارے میں کچھ بہت عجیب باتیں کر رہی تھیں۔ تم بتاؤ روز کہاں جاتی ہو؟ میں نے کہا کہ میں محلے میں ہونے والے میلاد میں جا رہی ہوں۔ میری ساس نے کہا کہ لیکن پچھلے 3-4 مہینے سے اس محلے میں کوئی بھی میلاد نہیں ہوا، پھر تم کہاں جاتی ہو؟ دیکھو تم اس گھر کی بہو ہو اور میرے بیٹے کی بیوی ہو، مجھے تم پر نظر رکھنی چاہیے کیونکہ ہمارے گھر کی عزت کا بوجھ تمہارے کندھوں پر بھی ہے۔ اگر تم کچھ غلط کر رہی ہو تو مجھے بتا دو، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اگر میرے بیٹے کو پتہ چل گیا تو وہ بعد میں تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ میری ساس نہ جانے کیا سمجھ رہی تھی، مجھے تو عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے آرام سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ گھر نمبر 32 ہے، وہیں پر میلاد ہوتا ہے، میں وہیں پر جاتی ہوں۔ جیسے ہی میری ساس نے میری زبان سے یہ لفظ سنا تو وہ حیران رہ گئی، ان کے چہرے پہ عجیب قسم کا ڈر آنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ تم اتنے ہفتوں سے اس گھر کے اندر جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ جی، اور وہاں پر میلاد بھی ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ میری ساس کا رویہ اچانک سے بدل گیا۔ وہ کہنے لگی دیکھو لڑکی، جیسے نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے نا، ایسے جھوٹ بولنے کے لیے بھی تھوڑی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم مجھ سے اس طرح جھوٹ بولو گی تو مجھے فوری پتہ چل جائے گا، اس گھر میں تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، وہاں پورا خاندان رہتا ہے، روبینہ آنٹی ہیں، ان کی بیٹی مقدس بھی رہتی ہے اور ان کی وہ بہو بھی رہتی ہے جس کی آنکھیں سبز ہیں۔ میں بولتی جا رہی تھی اور میری ساس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ لڑکی تو پاگل ہو گئی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا آپ تو جانتی ہیں ان لوگوں کو، وہ پہلے آپ کی سہیلی تھیں، اب آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اب تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ میں واقعی ان کے گھر جاتی ہوں، ورنہ مجھے ان کے بارے میں کیسے پتہ چلتا؟ میری ساس وہاں سے چلی گئی اور میرے شوہر کو بلایا۔ اس نے میرے شوہر کو جانے کیا کہا۔ میرا شوہر میرے پاس آیا تو میری بہت فکر کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اس ماحول میں آ کر تم تھوڑی سی پریشان ہو گئی ہو، چلو میں تمہاری امی کے گھر چھوڑ آتا ہوں، یا پھر ہم کہیں باہر چلتے ہیں، شادی کے بعد بھی سیر کرنے نہیں گئے، میں تمہیں باہر لے جاتا ہوں، اچھے دن گزر جائیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ کو اچانک سے کیا ہو گیا، میری اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ تم بیمار ہو اور تمہیں وہم ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیسے وہم؟ مجھے کوئی وہم نہیں ہو رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ محلے میں میلاد ہوتا ہے اور میں وہاں پہ جاتی ہوں، پھر آپ کی امی عجیب و غریب قسم کی باتیں کیوں کر رہی ہیں اور اس طرح سے ڈر رہی ہیں جیسے جانے میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے بٹھایا اور کہا کہ میری بات غور سے سننا، اس کے بعد تمہیں کچھ سمجھ آ جائے گا۔ اور تم یہ کہانیاں کیوں بنا رہی ہو؟ تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ مجھے نہیں پتا، پر میں اب اصل بات بتانے لگا ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ کل کچھ عورتیں آئی تھیں امی کے پاس جو کہہ رہی تھیں کہ آپ کی بہو محلے میں جو کھنڈر ہے اس کے اندر چلی جاتی ہے اور 2 گھنٹے بعد وہاں سے نکلتی ہے، باہر آتی ہے تو بہکی بہکی باتیں کرتی ہے۔ اپنی بہو کو سمجھائیں کہ کہیں وہ پاگل تو نہیں ہو گئی، یا پھر وہ کچھ ایسا تو نہیں کر رہی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی عزت خراب ہو جائے۔ وہاں سے تو بچے بھی نہیں گزرتے اور تم وہاں پر کیوں جاتی ہو؟ میں نے کہا کہ آپ مکان نمبر 32 کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اسی مکان کی بات ہے، وہاں ایک رات آگ لگ گئی تھی اور سب لوگ مر گئے تھے۔ وہاں پر جو لوگ رہتے تھے وہ ہمارے جاننے والے تھے۔ روبینہ آنٹی کے ساتھ میری امی کی بہت اچھی دوستی تھی، ہم لوگ اس وقت محلے میں نئے آئے تھے، اس لیے ہماری دوستی صرف اسی گھر کے ساتھ تھی، آنا جانا بھی تھا، لیکن وہ لوگ بہت ہی زیادہ برے تھے، ان کے گھر میں ہر غلط کام ہوتا تھا۔ پہلے ہمیں لگا کہ سب باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے،
लेकिन फिर हमने अपनी आंखों से देखा और मेरे बाबा ने कहा कि ये लोग तो बड़े खतरनाक हैं, कल को इनके पीछे पुलिस आएगी तो हमें भी पकड़ लेगी और हमसे भी पूछताछ करेगी, इसीलिए उन लोगों के साथ ताल्लुक खत्म कर दो। अम्मी को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन उन्होंने बाबा की बात मान ली थी और हमने उनके साथ ताल्लुक खत्म कर दिया था, उनके घर आना जाना छोड़ दिया था। फिर उस घर में न जाने क्या क्या होता रहा। सारे मोहल्ले वालों ने प्लान बनाया कि उनको यहाँ से निकाल दिया जाए, ये इस मोहल्ले में गंदगी फैलाएंगे। लेकिन जब उनके खिलाफ बात करने जाते तो उनकी औरतें अंदर से पत्थर मारती और उन्होंने सारे मोहल्ले पर हंसना और बातें करना अपना फर्ज समझ लिया था। उन्होंने पूरे मोहल्ले को तंग कर रखा था, सब उनसे तंग थे, सब लोग परेशान थे। समझ नहीं आती थी कि कैसे निकालें यहाँ से। इतने गंदे लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। पर ना जाने एक रात क्या हुआ कि उनके घर को आग लग गई और सबसे हैरानगी की बात ये थी कि पूरे मोहल्ले में से किसी को भी उसके बारे में पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो घर जल के खंडर हो चुका था और किसी की लाश भी नहीं मिली थी। तब से उस तरफ कोई भी नहीं जाता, सब लोग डरते हैं, बच्चे भी नहीं जाते, बड़ों ने भी ना जाने की कसम खाई हुई है और तुम वहाँ पर जाने की बात करती हो। मैं अपने शौहर की बात सुनकर हैरान रह गई। मुझे वो औरत याद आई जो मुझसे अजीब किस्म के सवाल कर रही थी और जब मैंने उससे कहा था कि अंदर आ जाओ तो अंदर नहीं आ रही थी। मैंने अपने शौहर को कहा कि आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे साथ चलें, मैं अभी आपको घर दिखाती हूँ। उसने कहा कि मैं भी तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ कि तुम्हें दिखा सकूँ कि वहाँ कोई घर नहीं है, आओ मेरे साथ। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा शौहर किसी और की बात कर रहा है और हम लोग वहाँ पर चले गए। लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा शौहर मुझे पकड़ता नहीं तो शायद मैं चक्कर खा के गिर भी जाती। वहाँ पे कोई घर नहीं था, बल्कि एक खंडर ही था जो कि जला हुआ था। दरवाजे भी खुले हुए थे, अंदर का मंजर नजर आ रहा था, अंदर से सारा घर जला हुआ था। मैं हैरान रह गई और मेरी जबान से अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। थोड़ी देर के बाद मैं बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो अपने कमरे में थी। डॉक्टर भी मौजूद था। उसने भी कहा कि ये बहुत ज़्यादा डर गई हैं। मेरी सास, मेरा शौहर, सब लोग मुझसे हमदर्दी कर रहे थे। मेरा शौहर मुझसे पूछ रहा था कि तुम वहाँ क्यों जाती थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने हाथ की तरफ देखा तो मेरे हाथ में अभी भी वो अंगूठी जो मुझे उस औरत ने दी थी। उसका मतलब है वो सब कुछ झूठ नहीं था, लेकिन वो सिर्फ मुझे ही क्यों नजर आया। 2 से 3 माह इसी तरह गुजर गए। मैं इसी कश्मकश में थी, पर अपने आप को संभाल लिया। घर वाले बहुत ख्याल कर रहे थे। उन्होंने भी इस बात को भुला दिया और कहा कि उसको खुश रखो कि कहीं ये बेचारी पागल ही ना हो जाए। जब एक रात मेरी आंख खुल गई और मैं जाकर बरामदे में बैठ गई, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे लगा कि मेरा शौहर होगा, मुझे बुलाने के लिए आया होगा। फिर जब पलट कर देखा तो हैरान रह गई। ये वही औरत थी। उसे देखकर मैं हैरान रह गई, थोड़ा डरी भी। वो मेरे पास बैठ गई। उसने कहा कि जो तुमने देखा वो झूठ नहीं था, लेकिन सिर्फ तुम्हें दिखाया गया ये सच है। उसका कहना था कि मैं एक जिनजादी हूँ और जिन लोगों के बारे में बताया वो सब कुछ भी सच है। वो बहुत ही ज़्यादा बेशर्म थे और हर हद को पार कर चुके थे। उनके घर में एक आदमी रहता था जो इन सब से तंग था। उसने हमारी मदद मांगी और हमने उसकी मदद कर दी और हमारी मदद यही थी जो उस घर में हुआ, क्योंकि इसके अलावा वो लोग ठीक ही नहीं होना चाहते थे। उनको मौका दिया था, पर अब वो लोग ठीक हैं, अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। तुमने देखा है ना, उनको मैंने कहा था, लेकिन वो लोग तो मर चुके हैं। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और उसने कहा कि हाँ, और अगर तुम्हारे घर वाले ठीक नहीं होते और तुम हमसे मदद मांगती तो उनके साथ भी यही करते। मैं बुरी तरह डर गई। उसने कहा कि लेकिन तुम्हारी इजाज़त से करते, तुम्हारी इजाज़त के बिना नहीं। मैंने कहा कि आपने मुझे अपनी अंगूठी दी थी। उसने कहा कि हाँ, ये मैंने तुम्हें दी थी, इसे तुम अपने पास ही रखो, इससे तुम्हें काफ़ी फ़ायदा होगा और अब किसी को भी इस बारे में ना बताना, ना वहाँ पर जाना। मैं भी काफ़ी डरी हुई थी और हैरान भी। मैंने कहा कि मैं किसी को बताऊंगी भी तो मेरा यकीन नहीं करेगा। उसने कहा कि ये तो बात है कि हम लोग जब किसी के साथ कोई ताल्लुक़ या राब्ता रखते हैं तो वो किसी को बता भी नहीं सकता और कोई उसका यकीन ही नहीं करता। हमारी हकीकत को एक कहानी बना दिया जाता है। तुम भी सबको ये कहानी बनाकर सुना देना। जिसने यकीन करना होगा वो कर लेगा और जिसने नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। लेकिन तुम्हें तो यकीन है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। मैंने हाँ में सर हिलाया और वो मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। इसके बाद वो मुझे कभी नज़र नहीं आई, लेकिन ये अच्छी बात है कि इसके बाद
میرے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہونے لگا۔ میں ان لوگوں کو جو کہتی تھی وہ میری بات مانتے تھے۔ شاید یہ اس انگوٹھی کا اثر تھا کہ یہ لوگ میری بات ماننے پر مجبور تھے۔ میں آہستہ آہستہ ان لوگوں کو اللہ کی راہ پر لے آئی ہوں۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔